أنعمنا بنعمة شهر رمضان ووصلنا إلى يوم العيد من نعمة الرحمن، والحمد كله لله والشكر كله لله، والحمد لله رب الأرض والسماء الذي هو فالق الحب والنوى، قادر الكون والقضاء، باسط الأرض على الماء، رافع السماء، سميع الدعاء، مجيب من ناداه، كاشف البلاء، والصلاة والسلام على أحمد الهادي رسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معزز محترم واجب الاحترام مکرم سامعین عظام، سب لوگوں کو آج کا دن مبارک ہو۔ آج 24 مئی
2020 اور یکم شوال 1441 ہجری اور اتوار کا دن ہے۔ اللہ کریم اس عید کے دن کو ہمارے لیے اپنے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں جزیل اجر اور ثواب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں میں کچھ تہوار معروف تھے۔ 2 دن لوگوں میں تھے جن دنوں میں لوگ جو ہے اپنا کھیل تماشا کرتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما هذه الایام، یہ کون سے دن ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر زمانہ جاہلیت میں ہمارے ہاں 2 دن تھے، اور ان 2 یہ جو تہوار تھے، ان 2 تہواروں میں ہم جمع ہوتے، کھیلتے کودتے، یہ سارے کام ہوتے۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ و عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ گویا کہ عید الفطر کی نماز جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ اب اصل میں عید کیا چیز ہے اور کس چیز کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے عید میں؟ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، عید کا مطلب ہوتا ہے عود سے لوٹ کے آنا، عید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے انعامات کا لوٹنا ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کی ہے۔ اس طریقے سے یہ تہوار نہیں ہے جس طریقے سے لوگ جیسے ایک اپنے ایام مناتے ہیں۔ یہ ایک ملی دن ہے، اجتماعی دن ہے کہ لوگ اس دن میں اجتماع کریں، جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کریں، تاکہ وہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دے۔ اصل میں مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن اس نے کوئی عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن یہ اللہ کی وجہ سے آ کے گناہ سے محفوظ رہا۔ جب آدمی اپنے مقصد اعلیٰ مقصد کو جس وقت پہنچ جاتا ہے تو فرمایا سب سے بڑا آدمی کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ جب آدمی اپنے صحیح مقصد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کرے اب صحیح مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہے۔ جب اللہ کریم کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تیرے اوپر راضی ہوا، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی عید کا دن ہے اور آخرت میں بھی عید کا دن ہے۔ جیسا کہ بہت سے مقامات میں قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ لوگوں اپنی عید کے دن کو مزین کرو تکبیرات کے ذریعے سے۔ اب تکبیر میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، ختم ہوتی ہے وللہ الحمد۔ کبریائی سے شروع ہوتی ہے اور حمد میں جاتی ہے۔ کبریائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ساری عظمتیں بڑائیاں تیری ذات کے لیے ہیں، ساری دنیا حقیر ہے، تیری ذات کبیر ہے، تو تیری حمد ہر حال میں چلتی رہے گی۔ اگر انسان حمد نہ کریں، ملائکہ کر رہے ہیں، ملائکہ نہ کریں، جنات کر رہے ہیں، جنات نہ کریں، حیوانات کر رہے ہیں، طیور کر رہے ہیں، پرند کر رہے ہیں، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ کریم کے پیغمبر نے یا شریعت نے یہ معنی سمجھایا ہے کہ اللہ کی تکبیر پہ ایمان رکھ، اللہ کریم کی عظمت پہ ایمان لے کے آ، اور اس عظمت کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیرے اوپر جو مشقت کے ایام آئیں، جو تکالیف آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان کو برداشت کر۔ جب تو ایمان کی حقیقت میں پہنچ جائے گا تو یہ دن تیرے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ عید صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نہا دھو کے کپڑے پہن لے، لیس العید لمن لبس الجدید والعید لمن خاف الوعید۔ فرمایا کہ عید اس کی نہیں جس نے نئے لباس پہن لیا، عید اس کی ہے جس نے آخرت سے ڈر کے اپنا عمل اللہ کریم کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ جب آدمی اپنے مقصد میں پہنچ جائے وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم کی رضا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ آواز اسپیکر دے، آہستہ کر دے، آہستہ کر دے، آواز ذرا صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تیز آواز ہے، اتنے دی آواز کٹا دی۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جس دن تم اپنے مقصد میں، جو دنیا میں مقصد کیا ہے اللہ کریم کی رضا ہے، اگر اللہ کی رضا کی خاطر تیرے 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 سال گزرے، یہ زمانہ تیرے لیے ثواب کا زمانہ ہے۔ جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تو وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔ تو دنیا میں مقصد انسان کی زندگی کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ راضی ہو جائے۔ جب ہی اللہ کی ذات تیرے اوپر راضی، پھر تیری زندگی کے جو بھی ایام گزریں گے وہ عید کے دن ہوں گے۔ مرنے کے بعد تیرے لیے سب سے بڑی عید وہ ہوگی جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس بندے کے اوپر راضی ہوں، اس بندے کو سیدھا جنت میں داخل کر دوں۔ وہ آخرت والی خوشی کو یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی تمہیں دی ہے تاکہ وہ خوشی والے دن کی طرف تیری توجہ رہے۔ دنیا کی خوشیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ایک دن آئی ختم ہو گئی، لیکن آخرت والی خوشی وہ ہمیشہ تیرے لیے عید کا دن ہے۔ اب جو تیرا اصل مقصد ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کے لیے تو اپنے دل کو، اپنے وجود کو تیار رکھ۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ تیرا ایمان صحیح قرآن مقدس کے مطابق ہو، تیرا عمل صحیح محمد کی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ فارس کا رہنے والا بندہ، اصبہان کے علاقہ جے والی بستی میں رہنے والا امیر زادہ، جس کا باپ بڑا امیر ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے، مجوسیت کے مذہب کے اوپر پرورش ہوتی ہے، جس کے گھر میں آگ نہیں بجھتی، ہر روز آگ نئے طریقے سے جلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ مجوسی لوگ جو تھے وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔
اب اصل جو مین مقصد ہے بیان کرنے کا، جب تو اپنے مقصد کو پہنچ گیا اللہ کی رضا والا، تو وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہوگا۔ جس وقت اس کے گھر میں آگ جلنے لگی، ہر روز عبادت ہوتی ہے آگ کی، یہ معصوم بچہ گھر سے نکلا، گھر سے نکلتے نکلتے ایک دن معبد خانے میں تورات کے پڑھنے کی آواز اس معبد خانے سے باہر جا رہی تھی، تو اس معصوم بچے کے کانوں میں، اس زمانے میں تورات صحیح تھی، تو اس بچے کے کانوں میں وہ تورات کے کلمات پڑ گئے۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں معبد خانے میں، یہ آواز بڑی مانوس ہے، یہ کتاب بڑی مانوس ہے، کیوں اللہ کی آسمانی کتاب ہے، میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے ایک آدمی کو مقرر کیا جو جے کے علاقے کا عظیم بڑا گورنر ہے، جس کا یہ معصوم لڑکا ہے۔ اب یہ پڑھتا رہا، دین کو سمجھنا شروع کیا۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، تورات تو کہتی ہے کہ آگ کی عبادت جائز، تورات کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھنے لگا، چلتا چلتا لمبا زمانہ گزر گیا، وہاں سے شام کا سفر کیا، شام سے اموریہ کا سفر کیا، اموریہ سے روم کا سفر کیا، روم سے پھر دوبارہ شام کی طرف، فلسطین کی طرف سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے لمبا زمانہ گزر گیا۔ باپ بیٹے کی تلاش میں ہے، لیکن بیٹا اپنے مقصد کی تلاش میں ہے۔ تو تیرے لیے عید وہ دن ہے جس دن تو اپنے حقیقی مقصد کو پہنچ گیا۔ وہ مقصد حقیقی کیا ہے؟ اللہ کی رضا والا۔ باپ بیٹے کی تلاش میں، اب بیٹا اپنا حقیقی مقصد کی تلاش میں گھومتا پھرتا ہے۔ آخر کار ایک راہب کے پاس پہنچا، اسے وہ راہب جو ہے وہ مرنے لگا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، بس میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اس سے کہنے لگا کہ اب مجھے بتا کہ اب کون سا بڑا عالم ہے اس روئے زمین پہ؟ اس نے کہا ابھی میرے خیال میں کوئی بھی مجھ سے بڑا عالم نہیں، لیکن میرے علم کے مطابق وہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نبی کا، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ کیوں؟ یہ جو ٹائم ہے، جو تورات اور انجیل میں جو علامات موجود ہیں، ان علامات کے مطابق ابھی اس آخری نبی کا ظہور یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے کوئی اس کی علامات بتاؤ تاکہ میں اپنے مقصد کے لیے میں وہاں پہ پہنچ جاؤں۔ لمبا زمانہ میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس آخری اللہ کی رضا کے لیے، اس خوشی کے لیے، اس عید کے لیے۔ اس نے کہا میں تمہیں 4 علامتیں بتاتا ہوں۔ وہ 4 علامات جس آدمی میں، جس انسان میں، جس مکان میں جمع ہو جائیں، فرمایا سمجھنا کہ وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہماری تورات اور انجیل کے مطابق، میرے علم کے مطابق، وہ نبی ہجرت کر کے ایسے علاقے میں آئے گا جس علاقے کے چاروں طرف پہاڑ ہوں گے، ہر طرف پہاڑ ہوں گے، زیادہ بلندی والے پہاڑ نہیں ہوں گے، اور سرخی مائل سخت پہاڑ ہوں گے، اور ان پہاڑوں کے اندر جو ہے کھجوروں کے باغات ہوں گے، کثرت سے کھجور ہوگی، اور باہر کثرت سے پورے علاقے کے چاروں طرف جو ہیں وہ سخت پہاڑ ہوں گے، سرخی مائل پہاڑ۔ ایک نشانی
یہ اس علاقے کی نشانی ہے جس علاقے کی طرف وہ نبی ہجرت کر کے آئے گا، اور اس نبی کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہ وہ نبی صدقے کے مال میں سے لقمہ بھی استعمال نہیں کرے گا۔ دوسری علامت کہ وہ نبی ہدیہ اور تحفے کو قبول کرے گا اور کھائیں گے اور استعمال کریں گے۔ اور چوتھی علامت جو ہوگی، 2 کندھوں کے درمیان ان کی کمر کے اوپر والے حصے میں بیضاوی شکل کی ایک مہر نبوت ہوگی، اور اس مہر نبوت میں 3 لفظ بالترتیب لکھے ہوں گے: اللہ رسول محمد، محمد رسول اللہ، اور یہ محمد نیچے کی طرف سے نام شروع ہوگا، اوپر ہوگا اللہ، پھر رسول اور پھر محمد۔ اس ترتیب سے وہ مہر نبوت ہوگی۔ یہ 4 علامات جب تو پائے تو وہ تیرا آخری مقصد اور تیرا منہج ہوگا۔ جس وقت یہ علامات تجھے مل جائیں، سمجھنا وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہوگا، وہ دن تیرے لیے خوشی کا دن ہوگا، اس لیے کہ تو اپنے مقصد اللہ کی رضا کے لیے پہنچ جائے گا۔ اب یہ جو آدمی ہے، فارس کا رہنے والا، اصبہان کی بستی جے میں رہنے والا، سفر کیے بہت زیادہ، 150 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ کتنی عمر؟ 150 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس نے پوچھا، جس وقت اموریہ شام کے علاقے میں 70 سے زیادہ ان کی اپنی گائے ہے، اس زمانے میں مال و دولت گائے ہوتا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں اپنی ذاتی بکریاں ہیں، اور وہاں کے علاقے میں اپنی گائے جو ہیں ان کا دودھ وقف کیا جاتا ہے، بکریاں ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا جاتا ہے۔ جو بھی قافلے آتے ہیں، جو بھی لوگ آتے ہیں، اس علاقے کا امیر ترین آدمی معروف ہو گئے۔ اب ان کے دل میں اس مال کی محبت نہیں ہے، وہ اپنے اصل مقصد کی تلاش میں ہیں۔ قافلہ آیا، ان سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس طریقے سے حجاز کے علاقے سے آئے۔ اس راہب نے بتایا کہ وہ علاقہ معروف ہوگا حجاز کے نام سے، لیکن حجاز تو ہزاروں میل کا بڑا علاقہ ہے، لیکن اس میں جو خاص علاقہ یہ ہوگا جہاں پہ اس آخری نبی کا دار الہجرت ہوگا۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے حجاز کے علاقے میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قافلہ ہمارا جانے والا ہے، تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے، ہمیں کچھ مال جو ہے آپ کو دینا پڑے گا، کچھ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ہمیں دینی پڑیں گی، اس لیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے۔ ضمانت کے طور پہ ہم تم سے کچھ بھیڑ اور بکریاں اپنے پاس رکھیں گے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، بھیڑ بکریاں لے لو۔ وہ ساری بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لیں، وہاں سے چلے، لمبا سفر کیا، چلتے چلتے مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر دور خیبر کے علاقے میں پہنچ گئے۔ جب خیبر میں پہنچے، خیبر کے یہودی بڑے ظالم تھے، اور یہ بنو قریظہ والے یہودیوں کا تعلق وہاں پہ تھا۔ وہاں کے ایک یہودی نے ان سے وہ مال سارا غصب کیا، اور ان قافلے والوں نے اس آدمی کو بیچ دیا، اور وہاں کے یہودی نے اس کو غلام بنا لیا، بھیڑ بکریاں بھی ساری قبضے میں کر لی۔ اور اس یہودی کا، بنو قریظہ والے کا، کچھ باغ جو ہے اس کا مدینے میں ہے۔ خیبر سے آدمی کو منتقل کیا گیا مدینۃ الرسول میں۔ اب یہ دیکھ یہ کیسے آدمی یہاں پہ پہنچا۔
کیوں؟ وہ اصل مقصد کی خاطر اس نے اپنی جوانی لگا دی، بھائی بہن کو چھوڑ دیا، ماں باپ چلے گئے، خاندان چلا گیا، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، آزادی چلی گئی، حریت چلی گئی، حتیٰ کہ غلامی کی زندگی میں آ گیا۔ اس کو وہ یہودی بنو قریظہ والا لے کے مسجد قباء سے 2 میل کے فاصلے کے اوپر وہ باغ ہے، وہاں پہ اس باغ میں صحابی کو منتقل کر دیا، کہا کہ یہاں پہ کھجوریں اتار۔ اب یہ صحابی تورات اور انجیل کا عالم ہے، اس نے جس وقت لگایا نا چکر مدینے کے آس پاس میں، اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بھلائے نہیں تو یہی وہ علاقہ ہے جو دارالہجرت ہے، آخری نبی کا۔ کبھی درختوں کو دیکھا، کبھی کھجوروں کے باغات کو دیکھا، کبھی ان پہاڑوں کی گولائیوں کو دیکھا، کبھی پہاڑوں کی رنگت کو دیکھا، کبھی اس مدینے کے ارد گرد پہاڑوں کی کیفیت اور حالت کو دیکھا۔ یہ ساری علامات دیکھ کے دل میں ارادہ ہے کہ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے کہ یہی وہ اس پیغمبر کا آخری علاقہ دارالہجرت ہے۔ اس نے کہا جو بھی علامات تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور جو مجھے راہب نے بتائی ہیں وہ اسی علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ کسی اور علاقہ میں نے لمبا سفر کیا، بہت سے علاقوں میں گیا ہوں، بہت سے حجاز کے شہر دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کا علاقہ میں نے کوئی اور دیکھا۔ اب دل میں جس وقت مکمل اطمینان ہو گیا، اس نے کہا آزادی چلی گئی تو خلاص کوئی بات نہیں، مال چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم نے مجھے آخری مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اب جس وقت یہ یہاں پہ پہنچ گیا آدمی، ایام گزر گئے، گرمی کا موسم آ گیا، کھجوریں اتر رہی ہیں، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے مدینۃ الرسول کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اصل مقصد کیا ہے؟ جس دن تو اپنے مقصد کو پہنچ گیا وہ تیرے لیے عید کا دن ہے، وہ تیرے لیے خوشی کا دن ہے، اور تیری زندگی کا مقصد ہے اللہ کریم کی رضا۔ اب جس وقت قباء کے علاقے میں پہنچ گئے تو اس صحابی کا جو سردار ہے وہ نیچے باغ میں بیٹھا ہے، بنو قریظہ والے یہودیوں میں سے ایک سردار ہے، اور یہ باغ میں بیٹھا ہوا ہے، پانی ٹھنڈا اس نے پاس رکھا ہے، 2-3 آدمی اس کے پاس اور بیٹھے ہیں، اور یہ صحابی کھجور کے اوپر کچھ کھجوریں اتار رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 میل کے فاصلے میں قباء میں پہنچ گئے، مکہ مکرمہ سے آ کے جو ہے کلثوم ابن ہدم کے گھر میں نبی علیہ السلام یہاں پہ پہنچ گئے قباء میں۔ اب یہ جو یہودیوں کا سردار ہے وہ نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ جاء رجل مجتمعون حولہ ویزعم انہ نبی، کہنے لگا کہ قباء کے علاقے میں ایک آدمی آیا ہے، والناس مجتمعون حولہ، لوگ اس کے ارد گرد بڑے لوگ جمع ہیں، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور وہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ بات جس وقت کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے ساتھیوں سے کرنے لگا، جاء رجل من مکہ والناس مجتمعون حولہ ویزعم انہ نبی، کہنے لگا وہ فاران کے علاقے سے آیا، وہ بیت اللہ کے علاقے سے آیا ہے، وہ مکہ مکرمہ کے علاقے سے آیا ہے، اس علاقے سے آ کے یہ قباء والے محلے میں جمع ہے، والناس مجتمعون حولہ، لوگ بھی اس کے ارد گرد بڑے جمع ہیں، اور اس نبی کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ لوگوں نے اس کا نام محمد بتایا ہے۔
اب یہ آواز اللہ نے اٹھا کے نیچے سے اس صحابی کے کانوں میں پہنچا دی۔ وَنَزَلَ مِنَ شَجَرَةِ النَّخِيلِ، جلدی سے وہ درخت کے اوپر سے نیچے آیا، نیچے آ کے اپنے سردار سے کہنے لگا انی سمعت رجلا، میں نے ایک بندے کے بارے میں سنا ہے جس کے بارے میں تو گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، ذرا میں انی اريد ان اعرفه، میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ خبر لینا چاہتا ہوں، مجھے تو بتا دے۔ فمنعه، اس نے منع کیا ہے، یہودی ہے، منع کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے تھپڑ بھی مارا ہے۔ کہنے لگا تیرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ تو ایک غلام ہے، میرا خریدا ہوا غلام ہے، جلدی کر کھجور کے اوپر دوبارہ چڑھ کے فلاں فلاں کھجوریں اتار لے، تیرا کیا مقصد ہے ان باتوں کو سننے کے لیے؟ تو آزاد بندہ بھی کوئی نہیں، تو میرا خریدا ہوا خریدا غلام ہے، تجھے تو اپنی اجازت سے خبریں لینے کی بھی اجازت۔ یہ صحابی اوپر واپس چلے جاتے ہیں کھجوریں اتار کے، جس وقت سردار کو دی ہے، کچھ اندھیرا ہونے لگا ہے، ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے کام کا، وہ سردار چلا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے کچھ کھجوریں لے کے، کچھ کھانا لے کے کوبا والے محلے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل مقصد سمجھنا، جس دن تو اپنے مقصد کو پہنچ گیا وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔ یوں چلتے چلتے مغرب کے قریب یہ صحابی جو ہے مسجد قباء میں پہنچ جاتے ہیں، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، جا کے کہنے لگے السلام علیکم یا اہل قباء، او قباء کے رہنے والوں، تمہاری اوپر اللہ کریم کی رحمتیں ہوں۔ چلتے چلتے پوچھا ہے کہ وہ بندہ جو مکہ سے آیا ہے، جس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، میں ذرا اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو کلثوم ابن حدم کے گھر میں ہے۔ کہنے لگا ذرا مجھے وہ گھر بتا دو تاکہ میں اس بندے کا دیدار کر لوں، زیارت کے لیے میں آیا ہوں۔ لوگوں نے بتایا ہے، یہ بندہ چلتا چلتا صحابی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھا ہے جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصحاب الانصار، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور چاروں طرف دائرے کی شکل میں انصار صحابہ کرام اپنی نگاہیں نیچی کر کے محمد الرسول اللہ کی تعظیم میں بیٹھے ہیں۔ یہ بندہ یوں دیکھتا آیا، لوگوں کی کیفیات بھی دیکھتا آیا۔ اس میں ایک علامت تورات اور انجیل میں یہ بھی تھی، سب کو اٹھاتے رہے نا تو عید کا ٹائم ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے بندو جاگ کے بیٹھو۔ کہ اس محمد کی تعظیم کے لیے کوئی بندہ جو ہے اونچی آواز سے بات بھی کرے گا تو لوگوں کے چہروں میں شوق ہوگا محمد کو دیکھنے کا، ان کی نگاہوں میں تعظیم ہوگی محمد کو دیکھنے کی۔ یہ ساری کیفیت دیکھنے لگا فارس کے علاقے کا یہ غلام، چلتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، صحابہ کے چہروں کی طرف بھی دیکھتا ہے، ادھر محمد کے چہرے کی طرف بھی دیکھنے لگا۔ جا کے قریب ہوتا ہوتا کچھ کھجوریں پاس ہیں، جا کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جے تو بالطعام صدقۃ
توزع علی محتاجہا، اللہ کے پیغمبر یہ میں کچھ صدقے کا کھانا لے کے آیا ہوں، جو محتاج ہیں ان کو یہ کھانا صدقے والا کھلا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ لے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے محمد کے چہرے پہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقبل اللہ منک، او اللہ کریم تجھ سے قبول کرے یہ صدقہ جو تو نے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا یہ لے کے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دو۔ انی لا آکل الصدقہ، میں محمد صدقے کی چیز کھاتا۔ فرمایا کہ لوگوں یہ صحابہ میں تقسیم کر دو۔ انی لا آکل الصدقہ، میں محمد الرسول اللہ صدقے کا لقمہ کھاتا۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، اور آپ نے کھجور کو اٹھایا اور آپ نے پھونک ماری، اس کے اوپر سے مٹی ہٹائی، منہ کے قریب کیا تو پھر آپ نے پیچھے ہٹا لی۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، اور صدقے کا مال میں محمد پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اس نے علامتیں کیا بتائی تھی تورات میں کہ وہ پیغمبر صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ تو جس وقت اس نے دیکھا ہے پہلی علامت کہ اللہ کریم نے اس علاقے میں پہنچایا ہے جس علاقے کا ذکر تورات میں موجود ہے کہ وہ ایسا علاقہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا جس کے گرد بڑے پہاڑ ہوں گے، پہلی علامت اس کی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا آکل الصدقہ، او لوگوں میں محمد کریم صدقے کا مال کھاتا۔ اب تیسری علامت کی طرف جو ہے دل میں بڑی تڑپ ہے، بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے کہ کیسے جلدی جو ہے میری علامات پوری ہو جائے۔ جس وقت پہلی نگاہ اس کی محمد پہ پڑی ہے، اندر اندر کہنے لگا لیس بوجہ کاذب، اللہ کی قسم اس چہرے سے مجھے جھوٹ کا شبہ بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے مقصد کے لیے 150 سال کا زمانہ میں نے علاقوں کا سفر کیا ہے، جس وقت تک میں اپنی علامات پوری نہیں کروں گا اس وقت تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ 2 علامتیں پوری ہو چکی ہیں، اب تیسری علامت کیا ہے کہ وہ پیغمبر جو ہے ہدیہ تحفہ قبول کرے گا۔ کچھ محنت مزدوری کی ہے، محنت مزدوری کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قباء والے علاقے میں ہیں، ابھی مسجد نبوی کے علاقے میں پہنچے نہیں ہیں۔ محنت مزدوری کر کے وفی الیوم التالی، دوسرے دن یا 2 دن کے بعد واپس کچھ کھجوریں لے کے، کچھ ساتھ اور ہدیہ تحفہ لے کے یہ غلام دوبارہ پہنچ جاتا ہے اللہ کریم کے پیغمبر کے پاس۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ میں ہدیہ لایا ہوں، یہ میں تحفہ لایا ہوں، یہ کھانا میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے اللہ کے پیغمبر۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہتا ہے جس وقت محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اللہ کی قسم محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے مجھے 150 سال کی تکلیفیں بھول گئیں، کیونکہ یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں، یہ محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کی مسکراہٹ کی قیمت کا حق ادا کیا ہے۔
کہنے لگا 150 سال کا زمانہ میں نے شام میں گزارا، اموریہ میں گزارا، روم میں گزارا، فلسطین کے علاقوں میں گزارا، فارس کے معبد خانوں میں گزار دیے۔ میری آزادی چلی گئی، میری ماں چلی گئی، میرا باپ چلا گیا، میری بہنیں چلی گئی، میرا بھائی چلا گیا، خاندان چلا گیا، میرا زمانہ چلا گیا، وہ میرا مکان چلا گیا، وہ میری دولت چلی گئی، وہ بھیڑ بکریاں چلی گئیں، حتیٰ کہ وجود بھی میرے اپنے اختیار میں کوئی نہیں، آزادی بھی میری سلب کر لی گئی، غلامی کی زندگی ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں ہر چیز کو بھول گیا جس وقت میں نے محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ کو دیکھا ہے۔ کہتا ہے ابھی 3 علامات جو ہیں وہ پوری ہو گئی، ابھی ایک علامت باقی ہے، جب تک وہ بھی مکمل نہ ہو اس وقت تک میں علل اعلان ایمان کا دعویٰ اور اعلان کر سکتا۔ کیوں؟ بہت بڑے تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقد جاء من قباء الى مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد قبا والے علاقے سے نکل کے آپ مدینۃ الرسول میں پہنچ گئے، جو تقریباً 2.5 کلومیٹر کا فرق ہے، فاصلہ ہے وہاں پہ۔ اس وقت یہ محلہ جو ہے مدینے سے باہر تھا۔ نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبوی والی جگہ کے اوپر آ چکے ہیں، تو یہ صحابی انتظار میں ہے، ہر روز آتا ہے، دیکھ کے چلا جاتا ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں وہ 4تھی علامت بھی پوری ہو کہ میں محمد کی کمر پہ وہ مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ ایک دن وہ بھی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فذهب الى البقیع فتبع جنازہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں داخل ہوئے۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع والی جگہ پہ گئے۔ اس دن صحابی کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلبس رداءین، نبی علیہ السلام نے اس دن 2 چادریں پہنی ہیں۔ جس طرح آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے 2 چادر مبارک لپیٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام ان 2 چادروں میں بقیع میں جنازے کے لیے چلے گئے۔ اہم بات سمجھنا، مقصد جب آدمی نے حاصل کر لیا، اس نے دنیا کی عید کو بھی حاصل کیا، آخرت کی عید کو بھی حاصل کر لیا۔ اب وہ مقصد تیری زندگی کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے۔ اب 3 علامات اس صحابی کی پوری ہو چکی ہیں، ابھی آخری علامت باقی ہے کہ ختم نبوت کو دیکھنا، وہ مہر نبوت کو دیکھنا۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں چلے گئے، جنازہ پڑھا کے جس وقت لوگ میت کو دفن کرنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پہ چادر ہے، یوں نبی علیہ السلام جانے لگے تو میں محمد کے قریب ہونے لگا، تو میں یوں اپنی ایڑیاں اٹھا کے یوں چادر مبارک سے اوپر کی طرف سے یوں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے دائیں جانب سے دیکھنے کی یوں کوشش کی تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا، تو میں محسوس کروانا بھی نہیں چاہتا تھا، میں نے پھر تھوڑا چلے، میں نے بائیں جانب سے یوں دیکھنے کی کوشش کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ لیا۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا ہے، پہلے بھی میری ملاقات قبا میں ہو چکی ہے، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْرِفُ مُرَادُهُ، کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا مقصد سمجھ گئے کہ یہ ایڑیاں اٹھا کے میں محمد کی مہر کو دیکھنا چاہتا ہے۔
کہتا ہے جس وقت یوں میں پیچھے ہٹا، دائیں جانب کے آنکھ کے کنارے سے محمد پہ مجھے دیکھ کے کچھ مسکرانے لگے۔ جب آپ سمجھ گئے کہ یہ بندہ میری مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کہتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام پہچان گئے تو نبی علیہ السلام نے فنزل رداءہ، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے اپنے کندھے سے ہلکی سی نیچے کی ہے۔ کہتا ہے جس وقت چادر مبارک نیچے ہوئی ہے تو فرأیت ما بین المنکبین، چادر نیچے ہوئی ہے دو کندھوں کے درمیان، جس وقت مجھے مہر نبوت نظر آئی ہے تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرا دل یوں ٹوٹ کے نکلنے لگا، ایسے لگا جیسے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اپنے وجود سے باہر ہو گیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ یا محمد ہے، مجھ سے برداشت کوئی نہیں ہوا، میں نے جلدی سے یوں نبی علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں لے کے میں نے مہر نبوت کے اوپر بوسے دینے شروع کر دیے۔ فَأَكُبَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے یوں میں نے اپنے ہونٹ جو ہیں محمد کی مہر نبوت کے اوپر رکھ دیے، پکڑ لیا میں نے محمد الرسول اللہ کو، قربان جاؤں محمد کریم کے حلم اور بردباری پہ، اخلاق اور مقدس تعظیم اور تحسین پہ۔ صحابی کہتا ہے میں نے یوں پکڑ کے میں نے بوسے دینے شروع کر دیے محمد کی مہر نبوت پہ، بوسے بھی دے رہا ہوں، میرے ہونٹ محمد کے وجود کے ساتھ یوں لگے ہیں، میرے بازوؤں میں نے محمد کا وجود پکڑ لیا ہے۔ تو کہنے لگا ایسے میری آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے جیسے برسات کے موسم میں موسلادھار بارش نازل ہوتی، میری آنکھ سے آنسو نکل کے پیغمبر کی کمر کے اوپر گئے ہیں، لیکن محمد کریم کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم محمد نے مجھے ہٹایا کوئی نہیں، کہتا ہے یوں میں چمٹا رہا بوسے دیتا رہا، نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بازو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی اور مجھے کہا بھی نہیں کہ بس کر ابھی ہٹ جا، کہنے لگا میں نے اپنا 150 سال کا زمانہ میں نے گزار دیا یہ محمد کریم کو تلاش کرتے کہنے لگا پیغمبر نے بھی ہٹایا نہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کوئی عجیب بندہ ہے، اتنی دیر محمد کی کمر کے ساتھ لگ کے روتا رہا بوسے دیتا رہا۔ صحابی کہتے ہیں میرے لیے وہ عید کا دن، میرے لیے وہ عید کا دن ہے، عیدیں تو دنیا میں آتی گزر جاتی ہیں، لیکن وہ جو عید کا دن مجھے نصیب ہوا ہے اللہ کی قسم وہ پوری زندگی میں ان لمحات کو بھول سکتا۔ بوسے دے کے رو کے نبی علیہ السلام نے آہستہ دائیں بازو سے پکڑ کے زور بھی نہیں لگایا تاکہ میرے صحابی کا دل ٹوٹ نہ جائے، زور بھی نہیں لگایا، یوں کرتے اس کو اپنے سامنے لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے ساتھی من این جیت، کدھر سے آئے ہو؟ پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب، جو حاضر ناظر۔ کہتا ہے پھر میں بیٹھ گیا محمد کے سامنے، میں نے بتایا او اللہ کے پیغمبر میں تو اصبہان فارس کا جو صوبہ اصبہان ہے وہاں کی ایک بستی جس کا نام جے ہے، اس جے کا علاقے کا رہائشی تھا اللہ کے پیغمبر۔ 150 سال کا زمانہ گزر گیا، میری عمر اتنی 150 سال کی ہو چکی ہے، لیکن میں اپنے مقصد کی خاطر اللہ کے پیغمبر زندگی لگا دی ہے۔ میں اس خوشی کے دن کے لیے، اس عید والی خوشی کے لیے، تاکہ مجھے اللہ کی رضا والا مقصد مل جائے، اللہ کی رضا کا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔
تو پھر انعام کیا ملا؟ انعام کیا ملا پیغمبر کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو سلمان منا اہل البیت، او لوگو یہ سلمان رہنے والا تو فارس کا ہے، لیکن لوگو سن لو سلمان منا اہل البیت، اس کو فارس کا نہ کہنا، یہ میں محمد کے گھر کا آدمی ہے۔ یہ انعام پیغمبر کی طرف سے سلمان کو ملا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، بہر کیف نبی علیہ السلام نے پھر ان کو آزاد کروایا۔ اب مقصد کیا ہے؟ تیرے لیے وہ دن عید کا ہے جس دن تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ اب تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا تیرے اوپر نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو جائے، وہ ہر دن اس کے بعد گزرتا تیرے لیے عید کا دن ہے۔ تو جب تیرے اوپر موت آئے گی، وہ سب سے بڑی عید کا دن ہوگا قیامت کے دن، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ تو اس دن کیا کہیں گے جن لوگوں کی عید ہوگی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا وعدہ ہمارے اوپر سچ کیا ہے۔ آج تو نے ہمیں عید سے بڑھ کے خوشی دی ہے۔ کیا خوشی دی ہے؟ فرمایا کہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہاں پہ لفظ کیا بولیں گے؟ الحمدللہ۔ تو عید کی تکبیر میں آخری لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اسی حمد کو، عید والی خوشی کو دہرایا جائے گا وہاں پہ۔ اللہ دنیا میں تو عیدیں آئی چلی گئیں، لیکن یہ جو عید ہمیں ملی ہے جنت والی، یہ کبھی بھی ضائع ہوتی؟ تو اصل عید کس آدمی کی ہے؟ بس ابھی ٹائم اوپر ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر کے دن اللہ کریم ملائکہ کو حکم دیتے ہیں، فوقفت الملائکۃ علی طرق الابواب، اللہ حکم دیتے ہیں ملائکہ کو، جاؤ جن جن علاقوں سے، جن جن رستوں سے میرے بندے آ رہے ہیں نا مسجد کی طرف، ان رستوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ ان راستوں میں ملائکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ اغدو یا معشر المسلمین الى رب کریم یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل۔ او مسلمانوں کے گروہ لوگو، جلدی کرو اپنے رب کی طرف جاؤ۔ کدھر جاؤ؟ اپنے رب کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل، اس لیے کہ اللہ کریم تمہیں بہت زیادہ انعام دینا چاہتے ہیں۔ کیوں انعام دینا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ وَإِذَا أُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ خُذُوا جَوَائِزَكُمْ۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا رمضان کی راتوں کو قیام کا، تو نے قیام کیا۔ اللہ نے دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو نے روزہ رکھا، اپنے رب کی اطاعت کی۔ ابھی کیا کرو؟ خذوا جوائزکم، جاؤ جا کے اپنا انعام لے لو مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے اپنا انعام لے لو۔ جس وقت حدیث میں آتا ہے فناد فصلوا، جس وقت وہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو ملائکہ اونچی آواز سے آواز دے کے کہتے ہیں فنادا مناد ایھا المسلمون قد غفر اللہ لکم۔ او لوگو، اللہ کریم نے تمہیں انعام دیا ہے آج کے دن کہ تمہارے سب کا سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ عید یہ خوشی ہے، تو قرآن نے اور شریعت نے معنی کیا سمجھایا ہے؟ جس دن تیرے گناہ ختم، اللہ تیرے اوپر راضی، وہ تیرے لیے عید کا دن ہے۔ تو فرمایا عید کا نام آسمانوں میں کیا ہے پتہ ہے؟
یسمى یوم الجائزہ، اس کا نام ہے انعام دینے والا دن۔ آسمانوں کے اوپر اس کا نام عید الفطر نہیں، وہاں پہ انعام کا دن واقع۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے، یہ واجب ہے عند الاحناف۔ امام تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی، اس کے بعد فاتحہ اور آگے سورت ہوگی۔ دوسری رکعت میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، سورت بھی پڑھی جائے گی، آپ نے نہیں کچھ بھی پڑھنا، فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے ہاتھ اٹھا کے، اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ پہلی جو تکبیریں ہیں ان میں بھی ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا، اور آخری جو تکبیریں ہیں 3 ان میں بھی آدمی ہاتھ اٹھائے گا، چوتھی تکبیر میں رکوع کہا جائے گا، اور خطبہ سننا جو ہے وہ سنت ہے۔ دوسری بات، جس وقت عید کی نماز پڑھ کے جاؤ تو سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا راستہ بدلا جائے، تھوڑا سا راستہ جو ہے جس راستے سے آئے ہو دوسرے راستے کی طرف سے جانا چاہیے، یہ سنت ہے، راستہ بدل کے دوسری طرف جانا چاہیے۔ تیسری چیز، جس آدمی نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ اگر ادا نہیں کیا تو اس آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کوشش کرے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ اپنا زکوٰۃ الفطر فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ اگر کسی نے نہیں بھی کیا، بھول گیا یا تاخیر ہو گئی تو عید کی نماز کے بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا